बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफ़ुल हदीस की किताबुल अज़ान और सिफ़तुस्सलात में से एक हदीस का मुताला करेंगे। इस बाब का जो उन्वान पिछली हदीस में हमने कायम किया था वो ये था कि सुन्नतुल जुलूस फ़ी तशहद, कि तशहद में बैठने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है। ये इसी बाब की दूसरी हदीस है और ये मारिफ़ुल हदीस की हदीस नंबर 470 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 828 है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद में कैसे बैठते थे इसके हवाले से तज़किरा है। अन अबी हुमैद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अना कुन्तु अहफ़ज़कुम लिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु इज़ा कब्बर जअल यदैहि हिज़ाअ मनकबैहि व इज़ा रका अमकन यदैहि मिन रुकबतैहि सुम्मा हसर ज़हरहु फ़इज़ा रफ़अ रअसहु इस्तवा हत्ता यऊद कुल्ल फ़क़ारिन मकानहु फ़इज़ा सजद वज़अ यदैहि गैर मुफ्तरिशिन वला काबिज़िहिमा वस्तक़बल बिइतराफ़ि असाबिहि रिजलैहिल क़िबलता फ़इज़ा जलस फ़िर रकातैनि जलस अला रिजलैहिल युसरा व नसबल युमना व इज़ा जलस फ़िर रकातिल अखीरति क़द्दमा रिजलहुल युसरा व नसबल उखरा व क़अद अला मक़अदतिही। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुम सब में ज़्यादा मैंने उसको महफूज किया है और मुझे याद है। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा कही और अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठा लिया और जब आपने रुकू किया तो आपने अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर जमा लिया और अपनी कमर को खमीदा कर दिया और सीधा कर दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया तो सीधा खड़े हो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हड्डी अपनी जगह पर आ गई। यानी हर हड्डी जो है ना, जोड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जगह पर आ गया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को बिछाए हुए थे और ना ही हाथों को समेटा हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव की उंगलियों को किबला रुख किया हुआ था। और दो रकतों में बैठे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहद किया तो बाएं पाँव को बिछा दिया और बिछा कर बैठे और दाएं पाँव को खड़ा रखा। जब आखिर रकत यानी कायदा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तो बाएं पाँव को आगे करते हुए और दाएं पाँव को जो है ना खड़ा रखते और अपनी नशिस्त पर यानी अपनी मकद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे, अपनी नशिस्तगाह पर उसके बल बैठ जाते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा उला और कायदा अखीरा का एक मामूल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बैठते थे। अब इस हदीस में ज़ाहिर है एक तो और बहुत सारी बातों का तज़किरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा में अपने कंधों तक हाथ को उठाया और बाद रवायात में आता है कि कान की लू तक जो है ना अपने हाथों को उठाया। इसी तरीके से यहाँ पर आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के अंदर जब रुकू में गए तो अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को जो है ना पकड़ लिया और जमा दिया अपने हाथों को उसके ऊपर और अपनी कमर को खमीदा कर दिया और सीधा कर दिया। फिर ये भी फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए रुकू से कोमा के अंदर तो बिल्कुल जो है ना तहम्मुल के साथ खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जोड़ और हड्डियां अपनी जगह पर वापस आ गईं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का तज़किरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और सजदे में दोनों हाथों को और बाजुओं को ना तो बहुत फैलाया और ना ही बिछाया बल्कि दरमियान में रखा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदा उला और कायदा सानिया का जो है ना यहाँ पर तज़किरा है। अब यहाँ पर इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इससे पहले जो यानी हदीस नकल हुई है इसी बाब के हवाले से ये दूसरी हदीस नकल हुई जो अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की है और उन्होंने कहा कि मैंने तुम में से सबसे ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को याद रखा हुआ है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशहुद में बैठने का तरीका बताते हैं।
وہ یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اولا اور ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراش کیا اور دوسرے میں توارک کیا۔ اب یہ افتراش اور توارک میں جو فرق ہے، افتراش میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ اور پھر جبکہ دوسرے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توارک کیا، اور توارک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا اور بائیں پاؤں کو ران سے تھوڑا آگے کر کے اور جسم کے نیچے سے نکال کے آگے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرین کے بل جو ہے بیٹھ گئے اور قعدے میں جو ہے نا اس طریقے سے تشہد میں بیٹھ گئے، اس کو توارک کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی توارک کیا اور کبھی نہیں کیا، اس کی روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے جو ہے نا بیٹھنے کے معمول میں موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قاعدہ اولا میں بیٹھتے تھے ایسے ہی قاعدہ ثانیہ میں بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توارک بھی کیا کہ بائیں پاؤں کو تھوڑا سا آگے نکال کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ مثلا سنن ابو داود اور سنن نسائی کی ایک حدیث میں حضرت وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو محفوظ رکھوں گا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پیر کو جو ہے نا بایاں پاؤں جو ہے اس کو بچھا دیا، اور پھر اس پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے دائیں ہتھیلی کو یعنی دائیں ران کے اوپر رکھا اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ران کے اوپر رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جو ہاتھ ہے اس کے انگوٹھے کو اور درمیان کی انگلی کو ایسے ہلکا بنایا اور تشہد کی انگلی کے ساتھ جو ہے نا اشارہ کیا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں دعا کرنی شروع کی۔ اب یہ دونوں یہ احادیث جو ہے یہ سنن ابو داود کے اندر بھی موجود ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تشہد میں بیٹھنا، چاہے وہ پہلا قاعدہ ہے یا دوسرا قاعدہ ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن اگر بعض اوقات جسم بھاری ہوتا ہے اور جو ہے نا اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو جس طریقے سے خواتین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا توارک کر سکتی ہیں اور جسم کو جو ہے نا اپنے پاؤں کو نکال کے جسم کے نیچے سے اور زمین کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی جیسے آسانی ہو وہ توارک بھی کر سکتے ہیں اور افتراش بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ کو بیٹھنے کے لیے آسانی ہو اس طریقے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ حالت مجبوری کے اندر بھی ہے۔ ویسے تو معمول یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور دائیں پاؤں کو جو ہے نا وہ کھڑا رکھتے تھے اور اس کی انگلیوں کو جو ہے نا قبلہ رخ رکھتے تھے۔ لیکن اگر آپ کو مجبوری ہے، تکلیف ہے، جسم بھاری ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا توارک کر کے بھی آپ کو بیٹھنے کی اجازت موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر جو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا اور سجدے کا اور قومے کا اور پھر جلسے کا جو تذکرہ ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے سے اٹھنے اور سجدے کی حالت میں جو ہے نا بازوؤں کو پھیلانا اور بازوؤں کو نہ تو جسم کے ساتھ ملا کے رکھا اور نہ ہی بہت پھیلا کے رکھا، تو یہ تمام طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر جو ہے نا صحابہ اکرام سے یعنی مروی ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ اس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہو کہ ہماری نماز ہمیں اپنی ان برائیوں سے جو ہے نا روکنے والی ہو، ہماری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور اس کے ذریعے سے ان عبادات کے ذریعے سے ہمارا قلب منور ہو اور اس کے ذریعے سے انسان کے اعضاء اور انسان کے اعمال کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔